اور یہ رازمن ہر وقت ہے دوڑنے سے گزرتا ہے. کہتے ہیں اگر خدا ہے تو اس سے پہلے کون ہے؟ یہ جو 3 سیکنڈ لگتا ہے منطقی یہ بڑا لوگوں کو پریشان کرتا ہے. جب تک جوانوں میں لگتا ہے اگر اپنی سوچ سوچتا ہے تو کہتا ہے ہم سے پہلے خدا، جو خدا سے پہلے کیا پھر اس سے پہلے کیا، اخلاق اتنا ہی سلسلہ ہے. ہمارے واقعہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے متعلق پہلے والی دلیل دینا کس طرح یہ ہے ہی غلط ہے، اس کی کوئی غلط نہیں. کیا دلیل ہے اس مضمون پر ہم کس طرح اپنا موقف پیش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، کیونکہ اکثر پہلو سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے تو اب یہ کہہ کر ہم اپنے لیے مشکل پیدا کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل نہیں ہے، عقل کا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ پہلے کا سوال عقل کا ہے. اگر ہر چیز سے پہلے ہو اور یہ سلم ہو کہ عقل ممکن نہیں، عقل سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں. جو معلومات ہیں یہ معلومات عدل میں ہے یا کوئی اور کسی عدل سے ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان دو مقصودوں سے باہر عقل نہیں لے سکتی. جتنا بادام میں نظر آتا ہے ایک سیکنڈ میں یا تو اسے لازمن عدل سے ماننا پڑے گا، اس سے پہلے کچھ نہیں، اور یا یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ہستی ہے جس نے اس کو پیدا کیا وہ عدل کیا، کیونکہ عدل تو سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے انکار ہو نہیں سکتا. عدل اور عدل یہ 2 چیزیں ہیں جو لازمی ہیں، منصب اس سے باہر نکل نہیں سکتی. بس صرف یہ ہے کہ یہ بادہ کس شکل میں نظر آتا ہے، یہ کائنات کی صورت میں نظر آتی ہے، کیا یہ عدل سے ہو سکتی ہے؟ جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیز منظم اور مرتب ہو وہ عدل سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ منظم اور مرتب ہونا کسی اور کا ہاتھ ہے. اگر میں یہاں ترتیب سے چیزیں لگا دوں ABCD EFGH یہ سارے حروف لکھے ہوں بڑے ہو جائیں اور میں ان کو جوڑوں اور ایک فکرہ بنا دوں اور وہ فکرہ سامانی ہو جائے اور فکرے کے اوپر فکرہ جوڑ دوں اور پھر فکرے پر فکرہ جوڑ دوں، تو یہ جو ترتیب ہے اس کے متعلق ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدل سے نہیں، کیونکہ یہ ترتیب بتاتی ہے کہ یہ مرتب کی محتاج ہے. اس لیے عدل سے ہونا تو کوئی قابل ذکر بات ہی نہیں ہے، اس میں توجہ کی کوئی ضرورت نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں. صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ ہے وہ اس شکل میں عدل سے ہو سکتی ہے یا نہیں. اب زندگی کے متعلق ایک کانفرنس ہوئی تھی امریکہ میں، اس میں چوٹی کے سائنسدانوں نے اس مسئلے پر غور کیا کہ زندگی کے جو ابتدائی نیتیں DNA اور RNA، جو DNA وہ بنیادی نیت ہے جس سے ہر قسم کی زندگی بنے، اور RNA وہ میسنجر سیل ہیں جو پیغام پہنچاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری طرف، اور پھر ان کے اندر کوڈڈ میسیجز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر. DNA کے اندر وہ زندگی کا سیل ہے جس کے اندر سارا روپ انسان کا موجود ہے. اور آج تک اس سے زیادہ بائیوری اور اس سے زیادہ مکمل کمپیوٹر نہیں کر سکتے. تمام کمپیوٹرائز میسیجز اس کے اندر موجود ہے، اور ان کو اگر آپ کھولیں، سائنسدان وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو 1008 صفحات کی 20 کتابیں اس پیغام کو سمیٹنے کی کوشش کے ساتھ جو زندگی کے ہر جگہ میں انٹریٹڈ ہے اور اس کے اندر ایک ترتیب پائی جاتی ہے. وہاں ایک سائنسدان نے جو میتھمیٹیشین تھا یہ بحث اٹھائی کہ یہ ترتیب اور یہ سارے کوڈڈ میسیج یہ ادبھت اور اتفاقن ہونے کے لیے کتنے اتفاقات کی ضرورت ہے. جو انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے ایوولوشن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زندگی کتنے ارب سال میں ایوالو کی، تو کتنے ارب سال میں اتفاقی آثار کے نتیجے وہ پہلا زندگی کا سیل بن سکتا تھا کہ نہیں، یہ بحث اس بحث کو میتھمیٹیکل یعنی حسابی لینگویج میں
انہوں نے اس طرح بیان کیا. وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہے لیکن اتنا ہی ممکن ہے جتنا ABCD والی مثال جو میں نے ابھی پڑھی تھی وہ بیان کی. انہوں نے کہا اسی طرح ممکن ہے جس طرح میں مٹھی میں ABCD کے روپ پلاسٹک کے بنے ہوئے اٹھا کر ان کو چھٹا دے اور حروف اچانک ترتیب میں آنے چاہیے اور اس طرح ترتیب میں آئے کہ ایک ٹکڑا مکمل بن جائے. یعنی پہلے الفاظ بنے اور پھر الفاظ کے بعد ایک اور لفظ آئے, پھر بڑے چیز میں آئے اور پروناؤن بھی آئے اور کانسوننٹ بھی آئے, ہر قسم کے حروف اور ترتیب اختیار کرنے ہوئے اور زمانی فکر بنتے ہیں. مکمل الف سے لے کے یہ تک ایک بار زمانی فکر. پھر میں دوبارہ ایک اور مفتی کروں ان کی اور دیکھوں تو ایک اور سامانی فکر بن جائے جس کا پہلے فکرے سے تعلق ہو. پھر میں اور مفتی اٹھاؤں اور دیکھوں اور پھر ایک اور سامانی فکر بن جائے جو تصویر میں اسی طرح ہو جس طرح پہلے جو فکروں بٹن آتا ہے کہ آگے رسول کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا چلا جاؤں یا کہ ایک پوری بامانی کتاب بن جائے جس میں نہایت ادب مضمون ہو سائنس کی اور پھر کتابوں پر کتابیں درج چلیں اور 1000 کتابیں اسی طرح ترتیب پائیں. وہ کہتے ہیں اتفاقاً جتنا یہ ممکن ہے اتنا ہی اتفاقاً یہ ممکن ہے کہ زندگی کا وہ بندہ تو یہ ترتیب پا چکے ہیں یہ اتفاقاً پیدا ہو. ایک اور سائنٹسٹ نے ایک کتاب لکھی ہے اتفاقات کی دنیا پر. وہ کہتے ہیں سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ 90 ہفتے کی وجہ سے اربوں سال میں ایک اتفاق ہو گیا تو دوسرا اتفاق ہو گیا. وہ کہتے ہیں اتفاقات آگے پیچھے کس طرح کے دنیا ہو رہے ہیں اور ان کو ترتیب کیسے دیتے ہیں اور ایک خاص مقصد کی طرف حرکت کرتے ہوئے کوئی اتفاقات نظر آتے ہیں. اس لیے ایوولوشن تو ہم مان سکتے ہیں لیکن آرگنائزڈ ایوولوشن جس کے پیچھے کوئی کانشیس تفصیل موجود ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے اتفاقات کو سائنس کے ذریعے سے اور سائنس کے ذریعے سے اس اور طریقے سے حل کیا ہے. وہ فرق کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تعداد جو فاسد گہرے چیز ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے دور ہٹ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دور جو اربوں سال کے فاصلے پر ہیں یعنی اربوں سال میں ان کی روشنی ہم تک پہنچی. وہ کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہو کہ یہاں سے ہم ایک ڈانٹ جو ایک یوا کھیلنے والے کھیل کہتے ہیں ڈانٹ ایک چیز کا ہوتا ہے وہ یوں مارتے ہیں دکھانے جیسے یہاں بیٹھ کر ایک انسان ڈانٹ دیں گے اس گیلکسی کی طرف اور نشانہ یہ باندھے اس گیلکسی کے اندر جس کے اندر ہر وہ ستارے موجود ہیں اور ان کے حرکت میں جو ستارہ ہے اس کے دل میں جو مرکزی ایٹم ہے وہ ڈانٹ اس کا سینرجی ہے اور وہ ڈانٹ میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائے اور اس گیلکسی کے مرکزی ایٹم کے اندر جا کر وہ پھنس جائے. کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہے تو زندگی کا پہلا DNA سیل بننا بھی ممکن ہے. اور بات کی ایجوکیشن کہتے ہیں سارے بات کے بجے تو اب سائنسدان اور میتھمیٹیشین سائنس کی زبان میں یہ ثابت بہرحال کر رہے ہیں کہ یہ منظم اور مرتب دنیا جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اپنی خانے کام ہے یہ بہرحال ہمیں کر رہے ہیں. اور دوسرے طریقے سائنسدان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو خیال تھا کہ ہمیشہ سے کسی طرح کائنات چلی جا رہی ہے غلط ثابت ہو گیا. ایک بگ بینگ ہوا تھا 5.6 یا 6.5 بلین تقریباً اتنے سال پہلے اور اس وقت یہ ساری کائنات ایک بال کی طرح سمٹ چکی تھی. تمام کائنات یعنی جو بلین ریئل ٹور گیلیکسیاں میں شامل تھی اور وہ بال کا لگن ہو چکا تھا. اس میں تمام صفات آئے اور صرف انرجی کا ایک گنا ہوا بال آتا جس میں کوئی فزکس کا قانون جائے یعنی وہ پھٹایا ہوا اور آج تک اس کی آواز موجود ہے اس کائنات میں اس زمانے میں. اور یہ جو 5 کیلوین گرمی ہے ریڈیشن کی یہ سائنسدان کہتے ہیں مسجد ہر جگہ ہے
یہ کہتے ہیں کہ ان کی دماغے کی بچی ہوئی انرجی ہے جو آج تک تو کہتے ہیں اس سے پہلے تو ہمارے جاتے انوان اسٹارٹ ہوا تو کائنات کی مرکب شکل کا ہمیشہ سے بات کرنا یہ تو مسلمان کے لیے ہوگا لیکن اندر سے نظام کی تھی اس لیے یہ دو بات میں ایک ماننی پڑے گی یا تو ارادہ ہستی ہمیشہ سے ہے یا بلا ارادہ ہستی کو ہمیشہ سے کسی سے تو جانا تو جو بلا ارادہ ہستیاں ہیں ان کے مطلب پردھان ثابت کرنے میں یہ ہمیشہ سے بات آ اس لیے بلا ارادہ ہستی کا ہمیشہ سے بات یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا پانا نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک بات نہیں ہے اتفاقت یا کانشیس ہستی دل ارادہ ہستی کو ہمیشہ سے چلی آ رہی کیا بغیر ارادے والی بے جان ہستیاں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں اس کے سوا تو چارے کوئی نہیں ہوتی تو جو بے جان ہستیاں ہیں ان کے مطابق تو ثابت ہو گیا کہ یہ ہمیشہ سے نہیں چلی آ رہی اس لیے کوئی دل ارادہ ہستی ماننی پڑے گی کیونکہ ان کے اندر جو خاص فرمانات نظر آتے ہیں وہ دل ارادہ ہستی کے ہاں کانشیس معاشروں جو ترکیب دینا چاہتی ہے اور ترکیب دیتی ہے اور ایسی ترکیب دیتی ہے جو اتفاق کے وجود میں نہیں آتی یہ ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کے مطابق مطلب کی طرح لیکن ہستی کے لیے تو یہ صرف آغاز کی بحث ہے یہ کلو بحث نہیں ہے مسلموں نے کو سلام کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسا وجود ہے جو تعلق رکھتا ہے اور تعلق کے ذریعے وہ ظاہر ہوتا ہے ہم لوگ کا اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو تو اس میں ملے گا اور اس کا ثبوت انسان کو مل جاتا ہے اور وہ بہت بڑا سکون ہے وہ کوئی 112 بیان نہیں ہو سکتا تو یہ کہنے والا تبصر کتنا یہ میں آپ کے سامنے رکھا ہے اس سلسلے میں سائنسدان ہے نیچے اس نے بھی بہت کچھ دیتا ہے کتاب کی روح سے خدا تعالیٰ کی ہستی کو جو کچھ اس کو بھی کرنے ملتے ہیں یا ڈیلی کرنے ملتے ہیں دقت لوگ رکھنے والے لوگ ہے بات کر رہا ہوں ہاں اس کے درمیان ایسی بات کر رہا ہوں اس کا آج کیا نہیں لکھ کیا ہے مجھے آپ یاد ہے میری غلطی میری بات بائیوگا ہے جس نے خدا کی ہستی کو اس زمانے میں میتھمیٹکس کے ذریعے ثابت کیا کہ میتھمیٹکلی ناممکن ہے کہ خدا اور بہت بڑا چرچا رہا ہے اس کے میتھمیٹیکل کانسیپٹ کا آج تک وہ اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے بڑا پہلے اس کا میتھمیٹکس وہ بھی اسی طرح نظریاتی بینک نکلتا ہے پہلا آدمی جس نے میتھمیٹکس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی ہستی پہ کلام کیا تھا ہماری معروف دنیا میں وہ نیچے تھا بائیوگا اور بائیوگا کے بعد کے ہر دور میں اس دور میں بہت سے میتھمیٹیشنز نے اس بات کے سلسلے میں زندگی بڑا دور ہے بات آپ نے کہا ہے جن کا مضمون ہے ان کو اپنے مضمون پر قبول ہوتا ہے وہ جہاں اس قسم کے فکر پڑھتے ہیں تو پہلے مضمون میں الفضل میں ریویو آف ریلیجن میں تاکہ وہ ان کو اپنی زبان آتی ہے اپنے مضمون کی زبان آتی ہے اور وہ زبان ان کے مضمون والوں کو قابل قبول ہو ہماری جو لینے کی زبان ہے وہ ایک ہمارے اسلام میں بات نہیں کر رہے بن جائے لیکن ایسی سائنٹسٹ جب بات کرے گا تو اپنی زبان میں بات کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ کیا ہے اور دوسرا عزت سے اس کی بات کرے گا ضرور